دیکھو الیکشن کمیشن کے سلسلے میں میں نے ایک عرض کرنا چاہوں گا، یہ ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن جو ہے یہ مور دین ایک سال الیکشن کمیشن میں پڑا رہا. اس کا پہلا نوٹس الیکشن کمیشن کی طرف سے 4 دسمبر 22 کو آیا تھا. 2 موقعوں پہ الیکشن کمیشن نے اس میٹر کو آرڈر کے لیے ریزرو کیا اور اسی دوران 6 مہینے ضائع ہو گئے. اب جب کہ یہ میٹر پینڈ ہے اور درخواست پہ درخواست ہم دے رہے ہیں کہ کائنڈلی ہمارا سرٹیفکیٹ، جس طرح 175 پولیٹیکل پارٹی کا سرٹیفکیٹ آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہے، جس وقت آپ کے پاس پارٹی ہیڈ کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ آتا ہے کہ میں نے الیکشن کروائے ہیں، آپ ان کے سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں. 22 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے نامینیشن پیپر فائل کرنے کے. اگر ہمارے کینڈیڈیٹس اپنے نامینیشن فارم پہ لکھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی سے بلانگ کرتا ہوں اور تب تک آپ ہمارے سرٹیفکیٹ کا اجرا نہیں کرتے تو ایک بہت بڑا رسک ہوگا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ پھر ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ آپ مانیں گے، جس سے نہ صرف ملک بلکہ جمہوریت کا نقصان ہوگا. ایک ہارس ٹریڈنگ شروع ہوگی. اس لیے آج بھی ہمارے الیکشن کمیشن سے پرزور مطالبہ ہے کہ براہ کرم اس میٹر کی سینسٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس ٹائم فریم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قانونی کارروائیاں ہم نے پوری کی ہے، بارہا کی ہے، اس کو پورے کرتے ہوئے مہربانی کر کے اس میٹر کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہمارا سرٹیفکیٹ ایشو کرے اور اس انزائٹی کو ختم کرے، اس انسرٹنٹی کو آپ کائنڈلی ختم کر دیں. یہ الیکشن کمیشن سے میں استدعا دوبارہ کروں گا کہ آپ ایک آئینی ادارہ ہے، آپ کا فرض ہے فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. اس میں ایک سب سے میجر پولیٹیکل پارٹی کو کوئی ایسا اقدام کرنا کہ وہ الیکشن پروسیس سے باہر ہو، یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو. لاسٹ نائٹ ہم نے فرسٹ ٹائم ورچوئل جلسہ کیا ہے. آپ کو بتاؤں 4 ملین لوگوں نے اس کو ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پہ دیکھا ہے. اتنی پاپولرٹی آپ کو کسی بھی اور پارٹی کی نہیں مل سکتی. ہمارا 9 بجے شروع ہو گیا تھا، 2 بجے کے قریب میرے اس پہ آخری اسپیچ تھا. یہ ہماری پاپولرٹی ہے. اس لیے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا سرٹیفکیٹ ہر صورت ایشو کیا جائے 22 تاریخ سے پہلے تاکہ جو نامینیشن فارم ہم فائل کریں ہمیں رسک نہ محسوس ہو کہ شاید ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا کوئی نقصان ہو سکے. ایس بابر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو آپ بابر نے آپ الزامات عائد کیے ہیں، باقی جماعتیں بھی کر رہی ہیں، آپ کی پارٹی ممبر بھی کر رہے ہیں کہ بکلا نے اس جماعت کو ہائی جیک کر لیا. آپ سارے وکیل ہیں، آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ اندر تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس پارٹی اور اس کے اندرونی معاملات کے ساتھ بابر اکبر اس بابر کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں. اسے کہو سارے لوگ جو سفر ہوئے، ہمارے عورتیں جیلوں میں پڑی رہی، آپ کہاں تھے؟ یہ پلانٹڈ آدمی ہے، جہاں سے کوئی پلانٹ کر کے لے کے آتا. انہوں نے مناظرے کے جواب دیے تھے. میں مناظرے کی میں اگر اس کی وقت سمجھوں کہ وہ ڈگنیفائڈ پرسن ہے تو ہم مناظرے کے دے خیبر ٹی وی کی طرف سے آپ کو موقع ملے کہ آپ اور اکبر اس بابر آئیے، فورم آپ کو دیتے اور مناظرہ کریں. دیکھیے بابر نہ ہم اس کی اسٹینڈنگ کو ایکسپٹ نہیں کرتے. پشاور ہائی کورٹ میں آپ کا کیس پینڈنگ ہے، کوئی بھی آخری فیصلہ الیکشن کمیشن کو دینے سے روکا ہوا ہے. اس دوران اگر نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ دیکھو ہائی کورٹ میں ہم اس لیے گئے تھے کہ ہمیں خدشہ تھا الیکشن کمیشن کو ایڈورس آرڈر نہ کرے. الیکشن کمیشن کو پشاور ہائی کورٹ نے ایڈورس آرڈر سے روکا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے پٹیشن فائل کر دی تھی، علی صاحب نے پٹیشن فائل کر دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ایڈورس آرڈر نہ پاس کرے. کمیشن کے سامنے جب ہم نے استدعا کی کہ اس کو ایڈجرن کرے، کمیشن نے کہا ہم سنتے ہیں میٹر کو، اگر آپ کے حق میں فیصلہ کرنا ہوا تو ہمیں نہیں روکا ہے، اگر ایڈورس کرنا ہوا تو پھر ہم آرڈر نہیں کریں گے. ہماری بھی استدعا ہے کہ آپ ہماری ایکسپلینیشن سے اگر سیٹسفائیڈ ہے پروسیڈ ود اٹ اور ہمیں سرٹیفکیٹ. جو آج کی ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے اور خان صاحب بطور چیئرمین آپ اپنے ورکروں کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ جاری کریں گے یا صرف بکلا کو؟ نہیں، وہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، وہ سارے لوگوں کے، وہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے اور پراپر طریقہ کار ہم اڈاپٹ کریں گے. ایسا مطلب جو بھی شامل ہو رہے ہیں ان کو ٹکٹ دیں گے آپ؟
नहीं देखो पार्टी का डिसीजन है, कोई लतीफ खोखा को दे रहे हैं टिकट? नहीं जो आज कल शामिल हो रहे हैं उसका नहीं है। कल में जो इंटरनेट क्या लगाएंगे, किया गया, इस पर क्या कह रहे ये हैं? देखो ना, ये घबराई हुई, मकबूलियत से इतने घबराई हुई है कि इस मॉडर्न टाइम में जब पूरी दुनिया रात में देखी और स्पेशली जब क्रिकेट में देखी, आप स्लो डाउन करते हैं। अगर ऐसा किया गया तो मैसेज में आया कि ऐसा किया गया तो बड़ी आप ये बता दीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन का मिजाज है वो तो ऐसे लग रहा है कि पता आपको नहीं दे रहे, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समाअत करनी थी। लेकिन आज जब वो जो 14 लोगों की समाअत खत्म हुई तो हमें एक कागज दिया गया कि जनाब 40 से ज्यादा सवालात हैं जिनके आपने जवाब देने। वो जब मैंने देखे सवालात तो मुझे मेरे दिमाग में डाउट आ गया, अफहाम आ गया कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से क्या हो रहा है। 3 इश्यूज को 40 से ज्यादा सवालात में तब्दील कर दिया गया। तो मैंने ये एतराज उठाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने और मैंने ये भी पूछा कि आपने 40 सवाल आपने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दिए। आपने कहा 20 दिन में कराएं, हमने 20 दिन में करा दिए। आपने कहा अपने 2019 के आईन के मुताबिक कराएं, हमने वो भी करा दिया। हमने इस खदशे से कि इमरान खान साहब वो आप नाअहल ना कर दें एज ए चेयरमैन, हमने उनको कहा कि इलेक्शन ही ना लड़े। हमने सारे कागजात जो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को चाहिए थे वो भी कर दिए। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन हमसे पूछ रहा है कि जनाब आप उस दिन जिस दिन इलेक्शन हुआ आप खड़े हुए थे कि बैठे हुए थे, आपने पानी पिया, आपने खाना खाया। इस किस्म के सवालात जब आना शुरू हो जाए तो मुझे मजबूरन पूछना पड़ा इलेक्शन कमीशन से कि क्या आपने ऐसे सवालात PMLN से भी किए, क्या आपने ऐसे सवालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी किए, क्या आपने ऐसे सवालात बाकी जो जमातें हैं उनसे भी किए जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन किए, या आप ये 40 सवाल सिर्फ PTI के लिए लेके आए हैं। इसका कोई जवाब उनके पास तैयार नहीं था जो उनके इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि आप इस पर एप्लीकेशन दें तो हम इसका फिर प्रॉपर जवाब मांगेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव से। तो ये पोजीशन है। इन द मीन टाइम हमारे पास कल की बहस के लिए अब केस फिक्स हुआ है। हम इन 40 सवालों का भी जवाब देंगे और इन 40 सवाल जो है उनका जवाब ओरली भी देंगे और जुबानी भी बहस करेंगे। कैसर साहब बताएं, कैसर साहब पहले ये चाहते हैं आपकी ये प्राइवेट इदारा है PTI, प्राइवेट एंटिटी है, पब्लिक देखिए मैंने ये कहा कि जो PTI है ये एक जो भी पॉलिटिकल पार्टी है ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसने कानून कहता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन उन्होंने खुद कराने हैं। ये ऐसे नहीं है कि इस तरह कोई जनरल इलेक्शन हो, ये ऐसे नहीं है जिस तरह कोई सेनेट के या नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो। ये एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून कहता है कि हर पार्टी ने अपने अपने कवानीन अपने अपने प्रोसीजर्स के मुताबिक कराने हैं। उस सेंस में ये पब्लिक बॉडी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कहते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया जहान में यही पोजीशन है। ऑर्गेनाइजेशन की जो इलेक्ट्रेट है वो ये मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स अपने इंतखाबात करते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करते हैं और सिर्फ मेंबर ही वोट कर सकते हैं और सिर्फ मेंबर्स ही अपनी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। कैसर साहब, बाबा साहब ये कह रहे हैं कि वो